باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بآواز بلند صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بآواز بلند صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم فاعذموهم باذن الله بآواز بلند صلوات. سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوندہ مجلس ادا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما، بارئلہ بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ملک بشیر صاحب کو اپنے خاندان کے ساتھ آباد و شاد فرما، حاضرین مومنین و مومنات کے دلی مقاصد پورے فرما. میرے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما. ہم سب شیعان حیدر کرار کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی توفیق عنایت فرما. میرے اللہ ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. مل کے بآواز بلند صلوات. محمد و آل محمد. صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے. مل کے سارے احباب بآواز بلند صلوات پڑھو. صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے. بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. توجہ ہے، مولا حسن مجتبیٰ کا دن ہے اور سرور کائنات کا بھی. تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں جناب حسن مجتبیٰ کے فضائل سناؤں. تو واجب الاحترام غلام اکبر صاحب نے فرمائش ظاہر کی ہے کہ دو چار جملے سرور کائنات کی عزت کے متعلق بھی بیان ہو جائے. سلامت رہو. یا علی یا علی. مل کے نعرہ حیدری، حیدری. ماحول بناؤ، پتہ چلے کہ تمام شیعان حیدر کرار بادہ خاران ولایت امیر المومنین اہل بیت اطہار کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں. دنیا کو پتہ چلے. بغیر تمہید کی عرض کرنے لگا ہوں، محمد مصطفیٰ کی سواری بننا کمال نہیں، محمد کا سوار بننا بہت بڑا کمال ہے. مل کے بھائی نعرہ لگانا ختم قرآن کا ثواب ہے. مل کے سارے احباب نعرہ حیدری، حیدری. ہاں، کس وقت کی بات میں نے کی ہے؟ ایک تو آپ نے سنی ہوئی ہے، ایک اکثریت کے لیے غلام اکبر صاحب بات نہیں ہوگی. عید کا دن ہے. شہزادوں نے پہلے اپنی ماما جان والدہ گرامی سے فرمایا اماں ہمارے لباس. تو بی بی نے فرما دیا تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں، تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں. تو بتاؤ، بی بی پاک نے درزی کو لباس دیے تھے تو پھر کیوں فرمایا درزی کے پاس ہیں؟ دعوت فکر ہے. علماء اعلام سے پوچھ لینا، یہ فقہ کا مسئلہ ہے. جو پیش نماز بچوں کو خوش کرنے کے لیے بھی یہ کہے
کہ میں تمہارے لیے بازار سے کھلونا لاؤں گا یا یہ چیز خرید کے دوں گا اور اس کا خریدنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور جو بی بی ملکہ عصمت ہے وہ کیوں شہزادوں سے فرما رہی ہے کہ تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں، حالانکہ بی بی نے درزی کو تو لباس دیا ہی نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تم چاہو تو میں اس کا جواب دوں اس کی کیا وجہ ہے. لاپرواہی نہ کرو بھائی. آج 28 سفر بھی ہے، مولا حسن مجتبیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، سرور کائنات کی عزت و عظمت کے چند جملے بھی بیان ہونے ہیں. لاپرواہی سے سماعت نہیں فرمانا. اگر آپ نے توجہ فرمائی تو ولایہ علی ابن ابی طالب کے نشے آ جائیں گے. ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق. صادق کا کیا مطلب ہے؟ سچا. صدیق کا کیا مطلب ہے؟ بہت سچا. بہت کا کیا مطلب ہے؟ جو سچا ہے وہ سچا ہے، جو سچا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ سچا نہیں ہوتا. یہ صدیق کیا ہے؟ میں آپ کو تعریف بتاؤں. صادق وہ ہوتا ہے جو واقعے کے مطابق خبر دے. مثال سے سمجھاؤں کہ کوئی بندہ آئے، امام بارگاہ میں دیکھے مجلس ہو رہی ہے، باہر جا کے کہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے. کوئی بندہ آ کے تصدیق کرے اور امام بارگاہ میں آئے دیکھے واقعاً مجلس ہو رہی ہے، تو جو بندہ مصدق ہے، تصدیق کرنے والا، وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ صادق ہے، سچا ہے، کیونکہ اس نے وہ بات کی ہے جو واقعے کے مطابق ہے. مجلس ہو رہی ہے، یہی کچھ کہا ہے، ہم نے تصدیق بھی کی ہے، واقعاً مجلس ہو رہی ہے. تو صدیق کون ہوتا ہے؟ اب ذہن میں یہ بات رہے گی تو لطف آئے گا ولایہ علی ابن ابی طالب کا. صادق وہ ہوتا ہے جو واقعے کے مطابق خبر دے. صدیق وہ ہوتا ہے جو کہے تو واقعہ اس کے مطابق تبدیل ہو جائے. اس لیے بی بی پاک کو پتا تھا میں صدیقہ ہوں، جو کچھ میں نے کہنا ہے اسی طرح ہو جانا ہے. اس لیے فرمایا تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں. اور جناب جبریل کو کہنا پڑ گیا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی لباس لے کے آیا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہاں پہ ایک جملہ ہے درود تاج میں، میں اکثر عرض کرتا ہوں جب سے یہ بحث چھڑی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں یا رضی اللہ ہیں، میں آپ پہ فیصلہ چھوڑ رہا ہوں. اگر برادران اہل سنت بھی گوش بر آواز ہیں تو توجہ سے سماعت فرمائیں. درود تاج میں ایک جملہ ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا جناب جبریل ہمارے شہنشاہوں کے درزی ہیں، ہمارے آئمہ کے درزی ہیں. انا خیاط الحسنین، فخر کر رہے ہیں میں حسنین شریفین کریمین کا درزی ہوں. جب ہم لکھتے ہیں کتابوں میں جناب جبریل کا نام تو کیسے لکھتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ تمہارا بھلا کرے، آپ نے کہہ دیا ہے علیہ السلام. ہاں، کائنات عالم کے کسی مورخ کے قلم میں یہ طاقت ہے جناب جبریل علیہ السلام کے نام کے ساتھ لکھے جناب جبریل رضی اللہ؟ نہیں لکھ سکتا نا. جو لکھے گا گستاخ شمار ہوگا کہ ان کا نام بھی علیہ السلام ہے. تو پھر ہم نے خود فیصلہ کر دیا ہے، اور جن کا خاتم علیہ السلام ہے ان کے سرداروں کا مقام کیا ہوگا؟ یا علیہ. آباد و شاد رہو بھائی، سلامت رہو. یا علیہ. ہاں، ڈر ڈر کے نعرے نہ لگاؤ. جس کا علی امام ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری. تو یہ فیصلہ ہے جن کا خادم علیہ السلام ہے وہ سردار علیہ السلام نہیں ہوں گے، یقیناً علیہ السلام ہے. تو ان شہزادوں نے فرمائش کی اپنے نانا جان سے، نانا لباس تو اماں نے جنت سے منگوا کے دیے ہیں، ہماری سواری نہیں ہے. سرکار نے فرمایا میں وعدہ کر رہا ہوں جس کو دشمن بھی صادق اور امین مانتے ہیں، تمہاری سواری ایسی ہوگی کہ چشم فلک نے ایسی سواری نہیں دیکھی ہوگی.
میں محمد مصطفیٰ وعدہ کر رہا ہوں، بس عید پڑھانے دو، عید والے دن تمہیں سواری ملے گی، بے مثال سواری۔ یہ شہزادے ہیں، یہ اختیار ہے ان کا، جو محمد مصطفیٰ کو سواری بنا دیں اسے حسنین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو صحابیوں کو سواری بنائے وہ محمد ہوتا ہے، جو محمد پہ سواری کریں وہ حسن و حسین ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بسم اللہ، مجھے عید پڑھا لینے دو، تمہاری سواری کی مثالیں بن جائیں گی۔ محراب میں تھے رسول پاک، شہزادوں نے فرمایا نانا جان ہماری سواری، فرمایا آؤ سواری موجود ہے۔ مسجد کے دروازے پہ، مسجد کے دروازے پہ پہنچے، محمد مصطفیٰ بیٹھ گئے۔ حسن مجتبیٰ سے فرمایا آپ ادھر سوار ہو جائیں، سلطان کربلا سے فرمایا آپ ادھر سوار ہو جائیں۔ بسم اللہ حضور والا، اب سیر کرا رہے ہیں۔ شہزادوں نے کہا نانا ہر سواری کی مہار ہوتی ہے، ہماری سواری کی تو مہار ہی نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ نے وہ امامہ اتارا جو جناب جبریل جنت سے لے کے آئے تھے، اپنے ہاتھوں سے وہ اتار لیا امامہ، فرمایا یہ واللیل والی زلفیں، ان زلفوں کی اللہ قسم کھاتا ہے، حسن مجتبیٰ ادھر والی زلفیں آپ ہاتھ میں پکڑ کے مہار بنا لیں، ادھر والی حسین سے کہا تو مہار بنا لے۔ اور جب بازار کے سنٹر میں محمد مصطفیٰ پہنچے، محمد مصطفیٰ کے ادھر والے بال جناب حسن مجتبیٰ نے موڑ لیے، نانا ادھر مڑنا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے چہرہ ادھر کر لیا، حسین بادشاہ نے فرمایا نانا ادھر مڑنا ہے، تو محمد مصطفیٰ نے چہرہ ادھر کر لیا۔ حسن مجتبیٰ نے 70 مرتبہ ادھر موڑا، رسول ادھر مڑ گئے۔ حسین نے 70 مرتبہ ادھر موڑا تو ادھر مڑ گئے۔ صحابی حیران ہے وجہ کیا ہے؟ گرمی کی شدت ہے، تو معصوم بچے ہیں، ادھر موڑتے ہیں ادھر مڑ جاتے ہو، ادھر موڑتے ہیں ادھر مڑ جاتے ہو، تیرا چہرہ نہیں اللہ کی رضا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا تمہیں بتا رہا ہوں جو بچپن میں اللہ کی رضا سے کھیلتے ہوں ان کی جوانی کیا ہوگی۔ بسم اللہ بسم اللہ، یا علی یا علی، سلامت رہو بھائی، آباد و شاد رہو۔ یا علی، یہ مقام ہے ان شہزادوں کا، بسم اللہ، یہ مقام ہے شہزادوں کا، اللہ کی رضا سے کھیلتے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں ہمارے ہاتھ کی حرکت کے محتاج ہیں محمد مصطفیٰ، ہمارے نانا ہیں، شان میں ہم سے بہت بلند ہیں، لیکن ہم ادھر موڑیں ادھر مڑ جاتے ہیں، ادھر موڑیں ادھر مڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق نے دیکھا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نعم المرکب، بڑی عظیم سواری ہے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا آج یہ مت کہو کہ نعم المرکب، بلکہ یہ کہو نعم الراکبان، سوار کتنے عظیم ہیں، سوار عظیم ہیں، یہ نہ کہو نعم المرکب، سواروں کی بات کرو۔ یہ معمولی شہزادے نہیں ہیں جن کو میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، یہ تو عید والے دن محمد مصطفیٰ نے اٹھایا ہے۔ میں دکھاؤں، سر سجدے میں ہو، حسین سوار ہو جائے تو سر نہیں اٹھاتے۔ جو بندے حیران ہو رہے ہیں جن کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تو پھر آؤ سنو، سرکار رسالت مآب نے محراب میں رسول پاک ہیں، نماز کی نیت کا ارادہ کیا، مولا حسن مجتبیٰ نے کہا نانا جان مجھے اٹھائیے، محمد مصطفیٰ نے اٹھا لیا۔ اب قیام میں ہے، محمد مصطفیٰ نے حسن مجتبیٰ کو اٹھایا ہوا ہے، رکوع میں ہے تو اٹھایا ہوا ہے، سجدے میں ہے بسم اللہ حضور والا تو اٹھایا ہوا ہے، اور پوری نماز میں حسن مجتبیٰ کو اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا حضور آپ بچے کو بٹھا دیتے، اس کے بعد نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد پھر اٹھا لیتے تو کیا ہوتا؟ اور فرمایا کائنات عالم کے جاہلو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے ان کو میں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے اٹھاتا ہوں۔ سلامت رہو، سلام، آباد و شاد رہو،
सलामत रहो। सारे अहबाब, दिल की गहराइयों से मैं दुआ मांग रहा हूं, और शुरू में भी मैंने दुआ मंगवाई है। आप लापरवाही से आमीन कहते हैं, तवज्जो से अमीन कहा करो। आमीन कहने से दुआएं कबूल होती हैं। कि खालिक अकबर अहले बैत अतहार के तुफैल में सैयद शमीम अब्बास के फर्जंदान को जो तकलीफ है, तो बारह इला फौरन बरतरफ फरमा। मेरे अल्लाह हमारी ये दुआ कबूल फरमा। हाँ, पूरे मुहर्रम में खुदा गवाह है, मलिक बशीर को पता है, तो मैं आपके लिए दुआ गो रहा हूँ। आपका साया अपनी औलाद पे और मिल्लत जाफरिया के अफराद पे कायम व दायम हो, इंशाअल्लाह हमारी दुआएं हैं। ठीक है, ये वो शहजादे हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, नमाज में भी हुक्म इलाही से इनको उठाते हैं। बता रहे हैं इनका मकाम क्या है। नमाज और ये लाजिम व मलजूम है। हाँ, इनको मोहम्मद मुस्तफ़ा नमाज में नहीं छोड़ सकते, हुक्म इलाही जो होता है। और इन शहजादों का मकाम मैं कैसे अर्ज करूं। पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा की अजमत सुन लो एक जुमले में, फिर पता चलेगा इनका मकाम क्या है। एक मर्तबा सरवर कायनात ने जनाब हसन मुज्तबा को उठाया हुआ है अपनी आगोश में। मोहम्मद मुस्तफ़ा वो हैं, उंगली का इशारा करें, चांद दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, या अपनी जगह छोड़ देता है। ये चांद के दो हिस्से होते, जो मौजूदा है वो आप सभी जानते हो, जो मैंने कहा है अपनी जगह छोड़ देता है। रसूल पाक जब गहवारे में होते थे, जनाबे अब्बास ने रिवायत नकल की है और रसूल पाक से यही फरमाया है कि मेरे भतीजे आप गहवारे में थे तो मुझे इल्म हो गया था आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। गहवारे में नबी नहीं होता भाई। जनाब ईसा गहवारे में नबूवत का दावा कर सकते हैं, हमारे नबी नहीं हो सकते। ये तो उस वक्त भी नबी थे जब आदम नहीं था। मैं बताने लगा हूं हमारे नबी की इज्जत क्या है, मकाम क्या है, फिर वो इन शहजादों के मुतल्लिक क्या फरमाते हैं ये पता चलेगा। जनाब अब्बास जो रसूल पाक के चचा हैं, वो फरमाते हैं आप गहवारे में थे, मुझे इल्म हो गया था कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। सरकार मुस्कराए और फरमाया मुझे तो पता है, लेकिन इनको पता, आपको कैसे पता था कि मैं नबी हूं। वो फरमाते हैं इन्नी रायतो आयत नबुव्वत का हीनमा कुंत फिल महद। जब आप गहवारे में सोए हुए थे तो मैंने देखा था एक मर्तबा आपने फतुशीरो इलल कमरे फमालल कमरो हीनमा तुशीरो। फरमाया मैंने देखा था आप गहवारे में सोए हुए थे, चांदनी रात थी, आपने उंगली का इशारा इधर किया तो चांद इधर हो गया, फिर इधर इशारा किया तो चांद इधर हो गया। मैं देखता रहा, आप खेल रहे थे लेकिन चांद इधर उधर हो रहा था। या अली 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 या अली। आबाद और शाद रहो भाई। तो जुमला आगे कह दूं, हाँ इरादा नहीं था, अब कहने लगा हूं गुलाम अकबर साहब मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। सरकार मुस्कराए कि तूने ठीक पहचाना। फरमाया ये चांद इधर उधर क्यों हो रहा था। फरमाया आपको पता होना चाहिए जब भी मैं इरादा करता था मैं रोऊं कि लोग मुझे कोई खास बच्चा ना समझें, ताकि मुझे रोने के बाद आम बच्चों जैसा समझा जाए। जो ही मैं रोने का इरादा करता था तो चांद मुझे लोरी सुना के कहता था अल्लाह कह रहा है रोना नहीं है। सलामत रहो। या अली 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 या अली। ये शान है मोहम्मद मुस्तफा की। सरकार रिसालत माप ने जिनके नाखून कुरान पाक की तिलावत करते हैं उसी को हम किताब नबूवत में मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। ये हमारे नाखून किसी काम के हैं बताओ। हाँ हुक्म है, ताकीदी हुक्म है कि इनको जुमे वाले दिन काटा करो, ठीक है, बाल भी कटवाए करो, मुस्तहब है बिलखसूस जुमे वाले दिन। सरकार रिसालत माप के नाखूनों का मौजूदा। एक मरतबा रसूल पाक ने नाखून काटे अपने, और उसके बाद
بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا، اور یہ دفن کرنے چاہیے، قدموں کے نیچے نہ آئیں۔ جس بندے کے قدموں کے نیچے، پاؤں کے نیچے تمہارے ناخن آ جائیں گے وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے شریعت میں، اس لیے ان کو دفن کرنا چاہیے۔ تو جو حقیقت تھی میں نے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دی ہے۔ سرکار نے ناخن کاٹنے کے بعد بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا انہیں کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دو۔ تو بی بی فرماتی ہیں جو میرا سب سے قیمتی رومال تھا، سب سے قیمتی، چونکہ میری نگاہ میں ان ناخنوں سے قیمتی اور کوئی چیز تھی نہیں، اس لیے میں نے سب سے قیمتی رومال میں ان کو سنبھال کے رکھا۔ سرکار جنگ پہ تشریف لے گئے اور میرا ارادہ تھا کہ میں محمد مصطفیٰ کے چہرہ انور کی زیارت کروں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، جو ہی میں اس الماری کے قریب گئی جہاں پہ سرکار کے ناخن پڑے تھے، بی بی فرماتی ہیں میں نے الماری کھولی تو ناخنوں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور آپ لاپرواہی کر رہے ہیں۔ یہ ہونا ہی چاہیے تھا، یہ ضروری تھا، کیونکہ سرکار تو بتا رہے ہیں جب میرے کٹے ہوئے ناخن قرآن پڑھ سکتے ہیں، میرا حسین کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس لیے انہوں نے یہ معجزہ دکھایا ہے سرکار رسالت مآب نے۔ سرکار کی آغوش میں مولا حسن مجتبی ہیں، سرکار واز فرما رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو بغل میں حسن مجتبی کو اٹھایا ہوا ہے، واز فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، لیکن سرکار حسن مجتبی ظاہراً خطبہ سماعت نہیں فرما رہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ظاہری عمر سرکار کی 2 سال ہے۔ جو جناب حسن مجتبی کے فضائل سننے کے لیے آیا ہے اس سے کہنے لگا ہوں۔ اب لوگوں نے اعتراض کیا حضور آپ تو خطبہ دے رہے ہیں، یعنی وہ جل رہے تھے، جلاوٹ یہی تھی، جن سے اتنا پیار کرتے ہیں ظاہری طور پہ وہ تو آپ کی آغوش میں بھی ہیں اور آپ کا خطبہ نہیں سماعت فرما رہے، آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ معصوم بچے ہیں اور ان کی نگاہیں آسمان کی طرف کیوں گڑی ہوئی ہیں؟ آپ کا خطبہ نہیں سن رہے؟ جاگ رہے علی والو، کائنات عالم کے رسول نے عالم جلال میں آ کے فرمایا اور والذی نفسی بیدیہ، مجھے قسم ہے ذات کبریا صفات کی جس کے قبضہ اقتدار میں میری زندگی ہے، ان الحسن یلازع لوح المحفوظ، میرا بیٹا حسن مجتبی لوح محفوظ کا ملازہ کر رہا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، میرا بیٹا حسن مجتبی، یا علی یا علی، میرا بیٹا حسن مجتبی لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے، مطالعہ نہیں کہا، فرق ہے ملاحظہ اور مطالعہ میں، ٹھیک ہے؟ دونوں باب مفاعلہ ہیں، لیکن فرق ہے، فرق یہ ہے جو مطالعہ کرتا ہے اس کو اختیار نہیں ہوتا کہ اس کتاب میں کچھ بڑھائے یا کم کرے، کتاب ہے وہ پڑھ سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے۔ ملاحظہ اس طرح ہوتا ہے، شاگرد استاد سے کہتا ہے یہ میری کتاب ہے ملاحظہ فرمائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں غلطی ہے اس کی درستگی کر دو، جہاں ترمیم کرنی ہے ترمیم کر دو۔ کائنات عالم کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں، بلکہ فرمایا ملاحظہ کر رہے ہیں، جہاں چاہیں جس حوادار کی عمر بڑھا دیں، جس کا چاہیں رزق بڑھا دیں، جس کی چاہیں اولاد بڑھا دیں۔ سلامت رہو بھائی، آباد و شاد رہو، سلامت رہو۔ تو یہ کتنا عطا کر سکتے ہیں، یہ کتنے سخی ہیں؟ جس بندے کا اپنا گھر نہیں ہے وہ غور سے سماعت فرمائے، اور جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا اپنا گھر ہو وہ توجہ کرے، اپنے گھر میں سرکار حسن مجتبی کا دسترخوان لگاؤ، جس دن تمہارا دل کرے کھانا بناؤ، حدیث کتاب پڑھ لو، چند مومنین کو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ،
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور دعا یہ مانگو، میرے اللہ تجھے حسن مجتبی کی کریمی کا واسطہ مجھے اپنا گھر دے، سال سے پہلے اللہ تمہیں گھر عطا کرے گا، 1 سال سے پہلے لاپرواہی کر